یہ جو سینہ پیٹ کے علی علی کرتے گئے انہیں کیا پتا علی ہے کون؟ علی پوچھ بریلی والوں سے علی ہے کون؟ کتنا ہلکا سمجھا تم نے علی کو، کہا ان کا حق چھینا گیا، کرسی چھینی گئی، ابے وہ تیرا علی ہوگا جو اپنا حق چھنوا دے، ہمارا علی تو وہ ہے کہ ایک دن کا بھی کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ رب نے ہمارے علی کو حیدر کرار بنایا ہے، شیر خدا بنایا ہے۔ اس کی تلوار کا عالم یہ تھا کہ اس کی تلوار کبھی بدر میں چمکی ہے، کبھی احد میں چمکی ہے، کبھی حنین میں چمکی ہے، کبھی خندق میں چمکی ہے، کبھی خیبر میں چمکی ہے، اور ہر جگہ چمکی ہے، بے مثال چمکی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب علی کی تلوار چلتی تھی تو ہم نہیں تم نہیں کہ ہوائیں بول کے کہتی تھی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی ذا سیف الا ذل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت چشم شہید اعظم یا حسین، نعرہ حیدری۔ بابا بابا یہ ہے ہمارا علی، سارے بولو مولا علی۔ ابے بتاؤ ان کو جن کا علی نہیں ہے اور وہ علی علی کرتے، بتاؤ علی والے کیسے علی کا ذکر کرتے؟ نعرہ میں لگا رہا ہوں، ایک ایک حلالی بیٹے کا جواب آنا چاہیے۔ نعرہ حیدری علی۔ جو نہ بولا ہو وہ جا کے دو چیزیں چیک کرے، ایک ڈی این اے ٹیسٹ کرائے اور دوسرے لقمے چیک کرے۔ بابا بہت اچھے، زندہ باد۔ علی کا ذکر اسی کو ہضم نہیں ہوتا جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور ماں نیک نہیں ہوتی ہے۔ ہم ہی علی والے ہیں۔ کون ہے؟ ہم ہی علی والے ہیں۔ ہم حضور کے چار یاروں کو مانتے ہیں، حضور کے سارے وفاداروں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ چار یاروں کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے؟ سارے لوگ بیٹھے نا، میں بات آگے کروں آگے بات، اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ سچ پوچھو تو سید کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، یہ ہم نے سیکھا بھی حضور کے صحابہ سے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بات کر دی۔ ہم سینہ پیٹ کے علی علی کرنے والے نہیں، ہم تو سینہ کھول کے علی علی کرنے والے لوگ ہیں، ہے جی؟ ہم سینہ تان کے علی علی کرنے والے لوگ ہیں، کھول کے سینہ علی علی کرتے ہیں۔ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ حضور کی اہل بیت کی شان کیا ہے۔ آپ بتاؤں اب جو بکواس کرتے ہیں نا ابو بکر صدیق پہ، ان کی اوقات کیا ہے؟ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے حضور سے نبوت کا اعلان سننے سے پہلے ہی حضور کے نبی ہونے کی گواہی سفر میں دے دی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے، توجہ ہے نا؟ ابو بکر ہے، اور یہ جو بکواس کی گئی نا، یہ جو بیچ میں امت میں فساد پیدا کیا گیا کہ معاذ اللہ انہوں نے ان کا چھینا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر نبی کی درسگاہ اتنی کمزور ہو سکتی ہے تو پھر آج کے مولوی کو پڑھانے کا حق ہی نہیں رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس نے 63 سالہ زندگی میں پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا دیا، اس رسول کی درسگاہ پہ اعتراض کرتے ہو آپ؟ بھائی ان کا شاگرد غلطی کرے حساب ان کو دینا، حضرت کا شاگرد غلطی کرے حساب ان کو دینا۔ میرا شاگرد غلطی کرے لوگ کہیں گے کیا پڑھایا تھا، ننگے سر گھومتا ہے تمہارا پڑھا ہوا، تو مجھے شرم آئے گی کہ نہیں؟ بات ابو بکر کی نیت پہ ہو تو بات کیا حضور کی چوکھٹ تک نہیں جائے گی؟ یا تو یہ کہے تو نبی کو مانتا ہی نہیں، اور اگر مانتا ہے تو پھر کہے جو نبی کا پیارا ہے وہ ابو بکر ہمارا بھی تو پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا تو یہ بات کرو یا پھر بات ہی نہ کرو، بات ہی نہ کرو۔ اور سنو، ابو بکر نے احترام کر کے دکھایا ہے بیت کا۔ میں ایک بڑی روایت بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ روایت آئی کہاں سے؟ ابو بکر کے گھر سے۔ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، جو بول گئے اللہ انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے۔ آمین۔ سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے بابا ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کے کہتی ابا کئی محفلوں میں دیکھا ہے جب حضور کے کئی سارے صحابہ ہوتے ہیں اور ساتھ علی بھی ہوتے ہیں، آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟
क्या बात है सुभान अल्लाह आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। बाबा सुभान अल्लाह अब्बा जी क्या बात? का मेरे नबी ने फरमाया गया कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजरें अली के चेहरे पे जमी होती है। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील ना ला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के आ। अल्लाह ने कितनी इज्जत इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए, अली कहते अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं अबू बकर आदि बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है, मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कब्र कुब्बे देख करके जन्नत का टिकट न देना, जुब्बा दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे तू? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माया साई किला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? थोड़ी देर में आधा घंटे बाद निकल लूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, है ना जी? हम अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। सुनिए, ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके बीच, इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नारा लगाऊं, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहा। बाबा बारे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बात सैयद ही कह सकता, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है। आला हजरत ही कह सकता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का ना और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचा दे। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आला हज़रत पे लोग बात करते हैं गुस्से के, तेज थे, पठान थे। हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना? ये बात अपनी जगह है, लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा है आला हजरत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हजरत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है, ना सुले कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हाँ जी, हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी घुट्टी में रब ने आला हजरत को रखा है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है। तवज्जो है सारे लोगों को? 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। और हल्का नहीं, लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। सीधी सी बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। तवज्जो है सारे लोगों को? तवज्जो है ना? वो इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे दावत के लिए, का रोग तो जरा नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम्हें सैयद को नहीं।
آپ دیکھیں میں جب مجھے حکم ہوا سید صاحب کا بیٹھ جائیں کرسی پہ، میں نے کہا بھی نہیں بیٹھوں گا، جب تقریر کا وقت آگا ضرورت پہ ہی کرسی پہ بیٹھوں گا۔ کہا نہیں، ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ ان کی اجازت کے بغیر ہم اس کرسی پہ نہیں آئے، انہوں نے اجازت دی، میں تب بیٹھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ادب ہمیں سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا، اس لیے نہیں کہ آج ان کے مہمان ہیں ہم اس لیے عزت کی، ہم تو کہتے ہیں مالک دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے ہے جی۔ ہم تو یہ دعاؤں مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ میں حضور کی آل کا نوکر رکھنا، ہمیں حضور کے بیٹوں کا غلام رکھنا، مالک ہمیں ایسا بنا دے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت علماء کے واسطے۔ یہ تو ہماری دعاؤں میں آتی ہے چیزیں، توجہ ہے نا؟ کہا نیچے رکھ دو ڈولی، نیچے رکھ دی۔ کیا بات ہے؟ کہا تم میں کوئی سید زادہ ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے خوشبو بتا رہی ہے تم میں کوئی حضور کا بیٹا ہے۔ اچھا میں ایک بات کہوں، میں علامہ صاحب کو ایک عطر دوں، میں نے کہوں یہ سونگ کے بتاؤ کون سا ہے؟ گلاب ہے، چمیلی ہے، عنبر ہے، مشک ہے، کون سا ہے؟ تو یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس نے یہ خوشبوئیں سونگی ہوں اور جانتا ہو، ہے نا؟ جس نے سونگی اور جانتا ہو اسی کو پتا ہوگا کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خوشبو سے پتہ لگا لیا کہ علی کا بیٹا کوئی جا رہا ہے، اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کو پتا ہے کہ نبی کے جسم سے خوشبو کیسی آتی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تبھی تو انہوں نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بچھا دیے ہیں۔ احترام سکھایا میں اعلیٰ حضرت حضور کی آل کا احترام۔ توجہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہو ابھی؟ نہیں تھکے تو سارے کہہ دیں نا یا حسین۔ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ہے نا؟ میں چلوں گا تھوڑا سا آگے اور توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ پھر اور زور سے بولیں یا حسین۔ آپ نے کہا یہ زیادہ کون ہے؟ تو ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا حضور مزدور سے کام لیا جاتا، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ آپ نے کہا سید تو ہے؟ اس نے کہا جی۔ کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا مزدوری نہیں مل رہی تھی اور بھیک اس لیے نہیں مانگ سکتے تھے کہ حضور کے بیٹے ہیں، زکوٰۃ اس لیے نہیں لے سکتے تھے کہ سیدوں پہ زکوٰۃ۔ کہا منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا، اتنے میں کسی نے کہا کہ ہماری پالکی میں 4 بندے اٹھاتے ہیں، اس میں ایک بیمار ہے، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ کام کرے؟ کہا بچوں کے لیے 2 روٹی چاہیے تھی اس لیے میں آ گیا۔ آپ نے کہا سید زادے معافی دے دے۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اتنے بڑے علامہ معافی مجھ سے مانگ رہے؟ حضور میں مزدور آدمی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی پگڑی اتاری اور قدموں پہ رکھ دی، کہا ایک ڈر ستاتا ہے اگر قیامت میں حضور نے پوچھ لیا احمد رضا تجھے علم رب نے کافی دیا تھا، کیا میرے بیٹوں کے کندھے تیری سواری کے لیے بنے تھے؟ اتنی بڑی بات بریلی کا امام پگڑی قدموں میں رکھ کے کہہ رہا ہے، پورا بریلی چیخ رہا تھا، سارے رونے لگ گئے تھے کہ حضور کی آل سے اتنا عشق اگر کر کے دکھایا ہے تو بریلی کے احمد رضا نے کر کے دکھایا ہے، بریلی کے احمد رضا نے کر کے دکھایا۔ شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ سنیں، آل سے پیار کا مطلب گھنگرو باندھنا نہیں، اہل بیت سے پیار کا مطلب کالے کپڑے پہننا نہیں، اہل بیت سے محبت کا مطلب ننگے پیر توڑنا نہیں۔ نبی کی آل سے محبت، نبی کے گھرانے سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، کیا نام ہے؟ حضرت عقیل، یہ حضرت علی کے بعد میں ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے جی؟ جب ایمان لے کے آئے نا تو یہ حضور کے قریب بہت رہتے تھے، حضور کے قریب بہت رہتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ پہلے حضور کا کام میں کر دیا کروں، لیکن کہتے حضور کہتے وضو کرنا ہے، کہتے تب تک میں کوشش کرتا، میں دیکھتا ابو بکر پانی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بولو سبحان اللہ یار، وہ جو ہے نا اگر من ہو تو سن لینا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، یہ قدر والوں کی محفل ہے، ذکر قدر والوں کا تو سماعت بھی قدر والی ہونی چاہیے۔ میں بے قدر لوگوں کے بیچ میں قدر والوں کا ذکر کرنے نہیں چاہتا۔ آپ سامنے جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ آگے بیٹھے، خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان علماء کے قریب بیٹھنے ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ اسے جنت میں میرے قریب بٹھا دے گا۔ کوشش کیا کریں کہ ایسے اچھے لوگوں کے آگے قریب میں جلدی بیٹھ جایا کریں۔ توجہ ہے نا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہ ہو یار، بولو ذرا سارے یا علی۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ادب صحابہ سے کیسے سیکھا ہے، ادب کیسے سیکھا ہے۔ حضرت عقیل ہے نا، حضرت عقیل ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں یہ کام کر لوں، پہلے میں یہ کر لوں۔ کوشش کی کہ حضور نے کہا سواری تیار کرو، سفر کرنا ہے۔ حضرت عقیل تب تک پہنچتے حضرت ابو بکر کام کر چکے۔ ان کو لگا یار ہر جگہ یہ آگے رہ جاتے، ان سے بھی آگے مجھے نکلنا ہے نیکی میں۔
حسد نہیں, جلن نہیں صحابہ میں, نیکی میں آگے جانے کی کوشش. کہا مجھے آگے جانا ہے. یہ سوچ کر کے آپ نے نا کوشش کی تو ایک دن سوچا آج میں جسٹ حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا, لیکن آ کے دیکھا تو حضور کے جسٹ مصلی کے پیچھے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے تھے حضرت؟ بہت غور سے جو بتانے لگا ہوں. کون بیٹھے تھے؟ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. جب دیکھا حضرت ابو بکر بیٹھے, حضرت عقیل نے کہا ابو بکر. کہا جی شہزادے. اٹھو اٹھو, اٹھ کے کھڑے ہو. جی شہزادے. پیچھے ہٹو. پچھلی صف میں آ گیا. حضرت علی کہتے میں وہی بیٹھا ہوں مسجد میں, لیکن مجھے عقیل کی یہ بات بڑی ناگوار گزر رہی ہے, یار یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے مگر جب پیچھے ہٹے نا تو پچھلی صف میں آ گیا. ابو بکر کہتے ہیں شہزادے اب اور پیچھے, دوسری صف, تیسری صف, چوتھی صف, ساتویں صف آ گئی. کہا شہزادے اجازت ہو یہاں بیٹھ جاؤں؟ کہا وہیں بیٹھ جاؤں. نماز ہو گئی. حضرت علی نے نماز پڑھی, جلدی سے اٹھتے حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور. جی علی. عقیل کو سمجھائیے کیا ہو گیا, کیا ہوا ہے کہ آج بڑا عجیب معاملہ مسجد میں ہوا ہے, اسے بتائیے گا, سمجھائیں اسے. علی ہوا کیا ہے؟ کہا آقا ابو بکر آپ کے مصلی کے پیچھے بیٹھتے نا, آج عقیل نے ان کو اٹھا کے سب سے پچھلی صف میں کھڑا کر دیا. عقیل نے سب سے پچھلی صف میں. حضور نے یہ نہیں کہا کیوں, کیا, کیسے. آقا فرماتے علی بات ٹھیک ہے مگر یہ بتا میرا یار تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا. جب عقیل نے اٹھایا تھا تو میرے یار نے کیا کہا تھا؟ کہا حضور ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ وہ ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے. سرکار بلائیں نا عقیل کو. میرے نبی نے حضرت عقیل کو بلایا, ساتھ مولا علی سے کہا ابو بکر کو بھی بلا کے لاؤ. اب ذرا سن ابو بکر کون ہے. حضرت عقیل کو میرے سرکار نے بغل میں بٹھایا. سامنے ابو بکر کھڑے ہیں, ہاتھ باندھے ہیں. آقا کہہ رہے ہیں ابو بکر کیا ہو گیا تھا, مسجد میں کوئی بات ہوئی تھی؟ کہا سرکار کیا ہوا, مجھے تو کچھ نہیں لگا ہے. کہا کیا ہوا, عقیل نے پیچھے کر دیا تھا. کہا سرکار خاندان نبوت کا شہزادہ ہے, ان کی خواہشیں پوری کرنا غلاموں کا حق ہوا کرتا ہے. یہ جیسا کہتے گئے ابو بکر ویسا کرتا گیا. سرکار اس میں تو کوئی بات لگی ہے. آقا کریم کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے حضرت عقیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عقیل تجھے پتا ہے نا میرا ابو بکر سے رشتہ کیا ہے, ابو بکر میرا کیا لگتا ہے. عقیل دیکھ میرے ابو بکر کو کبھی پریشان نہ کرنا, میرے ابو بکر کو کبھی تکلیف نہ دینا. عقیل تجھے کیا پتا ہے جب مکے کے لوگوں نے مجھ پہ دروازے بند کیے تھے تو سب سے پہلے ابو بکر نے دروازہ کھولا تھا. جب میری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ابو بکر نے وہ کانٹے اپنے لیے چن لیے تھے. تجھے کیا پتا ابو بکر کون ہے. جب لوگوں نے مجھ پہ ستم کیے تھے ابو بکر نے اپنا سینہ دے دیا تھا. تجھے کیا پتا ابو بکر کون ہے. جب مکے والوں نے میرے راستوں میں گڈھے کھودے ابو بکر نے ان کے ستم اپنے اوپر لیے تھے لیکن مجھے تکلیف سے بچایا تھا. عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کا میرا ساتھ کیسا ہے. سن ابو بکر تو وہ ہے کہ جب ہجرت کی باری آئی تھی تو میں اس کی سواری سے ہجرت کر کے غار کے اندر گیا تھا اور 3 دن تک اسی ابو بکر کی بیٹی نے جنگل اور پہاڑی میں آ کر کے تیرے نبی کی خدمت کی تھی, کھانا لا کے کھلاتی رکھی تھی. عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے. غار کے اندر جو سب سے پہلے آیا جسے سانپ نے کاٹا وہ ابو بکر ہے. جو میری نیند کے لیے سا ناخلا اپنی جگہ سے وہی ابو بکر ہے. کہتے ہیں عقیل جس نے اپنی جان کو میرے نام پہ قربان کیا وہی ابو بکر ہے. اور اگلی بات میرے آقا نے کہی سن عقیل جس مسجد میں بیٹھا ہے, جس مسجد میں بیٹھا ہے پسند میں نے کیا ہے, قیمت اس کی ابو بکر صدیق نے عطا کی. اللہ اکبر. اب حضرت عقیل بیٹھے ہوئے, میرا نبی کہہ رہا عقیل میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا یار, اس کی بڑی قربانیاں لگی ہیں, اس نے بڑی چوٹ کھائی ہے میرے لیے. عقیل سن میں نے نا جتنے لوگوں نے دین کے لیے کام کیا تھا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں, لیکن یہ میرا ابو بکر ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا. بولو یار سبحان اللہ. قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور رب کی بارگاہ میں لا کے کہوں گا مالک تیرا محبوب سب کے بدلے دے کے آیا ہے لیکن ابو بکر کا بدلہ بھی نہیں دیا گیا. مالک میرے ابو بکر کو تو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما دے.
یہ میرے حضور نے نا حضرت ابو بکر کا تعارف کرایا. آج چچندر کی اولاد کہتی ہے معاذ اللہ حضور حضرت ابو بکر اہل بیت کے دشمن تھے, حق چھین لیا, حق مار لیا, اوقات میں رہے, لمٹ میں رہے. اوقات کیا ہے تیری؟ ابو بکر پہ بولے. ابو بکر کی وفا کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ آج بھی حضور کے ساتھ ان کے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. کہاں لیٹے ہوئے؟ حضور کے بغل میں لیٹے ہوئے, بغل میں لیٹے ہوئے, اور اپنی مرضی سے نہیں مصطفیٰ کی مرضی سے لیٹے ہوئے. کس کی مرضی سے لیٹے ہوئے؟ مصطفیٰ کی مرضی سے لیٹے ہوئے. ایک دن مولا کائنات اور امام حسن مسجد سے نکلے. حضرت ابو بکر آگے, امام حسن کو پکڑا, کندھے پہ بٹھا لیا اور ایسے بٹھایا کہ ایک پیر دانی جانب لٹک رہا تھا اور دوسرا پیر بائیں جانب, جیسے ہم بچوں کو کندھے پہ بٹھا لیتے. کسی نے کہا ابو بکر ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ فرمایا منہ بند کر, یہ دیکھ رہا ہے بچہ ہے, یہ دیکھ میرے کندھوں پہ وہ بیٹھا ہے جو محمد عربی کے کندھوں پہ بیٹھا کرتا تھا. یہ پیار ہے, یہ پیار ہے. آج یہ پیار نہیں ملے گا, آج یہ پیار نہیں ملے گا. ابو بکر بھی نبی کے وفادار ہیں اور حضرت عمر بھی نبی کے وفادار ہیں. ایک بکواس کی جاتی ہے معاذ اللہ سیدہ کائنات کے لا تمہاری, جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. یہ جو بکواس حضرت عمر کے حوالے سے کی جاتی ہے, منہ کو لگام دے, سارے صحابہ مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے. ہاں, عمر کا ذکر انہی کو عظم ہوتا ہے جن کا رشتہ شیطان سے نہیں ہوتا ہے. ورنہ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس رستے سے عمر جائے اس رستے سے شیطان گزرنا برداشت نہیں کرتا ہے. شیطان رستہ بدل دیتا ہے. اس عمر کے بارے میں بات کرتے ہو جس کے لیے میرے نبی نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا اللہ مجھے وہ بندہ دے دے جس سے تیرے دین کی مدد ہو جائے. تو رب نے عمر ابن خطاب کو حضور کے قدموں تک پہنچا دیا تھا. حضور کی دعاؤں میں مانگا گیا ہے عمر کو. حضور وہ گئے جنہیں خلیل دعاؤں میں مانگ رکھے گئے اور عمر وہ گئے جنہیں حبیب دعاؤں میں مانگ رکھے گئے. اور اگلی بات کروں, توجہ ہے سارے لوگوں کی, شکر ہے ہم رضا والے, ہم اسی لیے عمر والے بھی ہیں اور ابو بکر والے بھی ہیں. عمر والے بھی ہیں اور ابو بکر والے بھی ہیں. اگلی بات کرنے لگا ہوں. عمر نام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے نام سن کے. معاف کیجئے گا اگر یہاں کوئی نیتا بندہ بیٹھا ہونا, تو اگر ایک وارڈ کا کوئی ممبر بن جائے نا بندہ ممبر, تو کلف کے کپڑے پہن کے کالر کھول کے چوراہے پہ کہتا 10 ووٹوں سے جیتا ہوں. عمر وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے, جو بول گئے اللہ انہیں مصطفیٰ کے یاروں کے صدقے میں حضور کا مدینہ دکھائے. عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا بادشاہ, آدھی دنیا کا بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل, چھوٹا نہیں, آدھی دنیا پہ حکومت. اور حکومت ایسی نہیں کہ بھئی تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. حکومت ایسی ہے جب سے عمر کرسی پہ آیا ہے شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگ گئے ہیں. ابھی حضرت نے فرمایا تھا تقریر میں 29-32 لوگوں نے ایک 13 سال کی لڑکی کی عزت لوٹی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر عمر کا دور ہوتا نا تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا, کسی کی بیٹی کے دوپٹے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. سیدھی سی بات ہے, عمر کے دور خلافت کا نام یہ ہے آدھی دنیا پہ حکومت ہے, شیر بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں. نہ بکری ڈر رہی ہے شیر سے, نہ شیر میں ہمت بکری کو دیکھ لے. عمر جو بیٹھا ہے کرسی پہ, عمر جو بیٹھا ہے کرسی پہ, اتنی طاقت والا عمر. شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, چوک سے حضرت عبداللہ ابن عمر گزر کے جا رہے ہیں. شہزادوں نے کہا ہے ہمارے نانا کے نوکر کے بیٹے بات سن. میں بتا رہا ہوں صحابہ نے حضور کی آل کی عزت کیسے کی. ہمارے نوکر کے بیٹے بات سن کے جا. عبداللہ ابن عمر آگے, جی کوئی بات تھی ہوئی جائیے. واپس آگے ابا سے ملاقات ہوئی. ابا جی بیٹا آج بڑا عجیب معاملہ ہوا. کہا کیا؟ کہا وہ جو ہے نا خاتون جنت کے بیٹے, انہوں نے کہا ہے ہمارے نانا کے نوکر کے بیٹے. حضرت عمر نے اتنا سنا, فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا ہمارے نانا کے نوکر کے بیٹے. فرمایا اگر یہ بات سچ ہے؟ کہا ہاں. کل لکھوا لائے, لکھوا لائے.
कब्बा क्यों नहीं कहा लिखवा के ले आ। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वही थे। कभी जो तुमने कहा कि वो लिख दीजिए। दोनों शहजादों ने लिख दिया कि हाँ तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। ये कह के तहरीर दे दी कि जाओ लेके चले जाओ। अब बेटे ने लाके बाप के हाथ में तहरीर दिए। अब्बा जो मैंने कहा था झूठ नहीं था, देखो लिखवा के लाया हूँ। नीचे हसन हुसैन के साइन नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने इतना देखा है, गुस्सा नहीं किया। बेटा तो सोच रहा था शायद अदालत में तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमारा रुतबा घटाने का हक क्या है। लेकिन सलाम उमर तेरी मोहब्बत को, सलाम तेरे रिश्तों की रवादारी को। आपने तहरीर को लिया गए, आंखों में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमा गए, माथे पे लगाया, मिंबर पे आकर के ऐलान करते हैं सुनो लोगों, उमर आधी दुनिया का हुक्मरान जरूर है। आज अल्लाह का शुक्र है उमर ने वो इंसाफ कायम कर दिया है कि शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। लेकिन आज उमर का डर निकल गया है, आज बहुत बड़ा कांटा निकल गया है। सारे हसरत और हैरत से देख रहे हैं उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने वो तहरीर निकाली है और निकाल के कहा था लोगों ये तहरीर है जिस पे लिखा हुआ है उमर मुस्तफा का नौकर है। और तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है, तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है। उमर ये चाहता है कि इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्ते हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा सुनो आका की नौकरी करके आया हूँ, उनके शहजादों की सनद साथ लेके आया। अल्लाह अकबर। ये हज़रत उमर का एहतराम है, ये हज़रत उमर का प्यार है। ये घुंघरू पहनने वाला भड़ुआ क्या बताएगा उमर क्या है, इसे पता ही क्या है उमर क्या है। उमर वो है जिसने हसनैन की तहरीर को आखिरत की जमानत बना लिया है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। बोले यार तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का बात करूंगा ना, सहाबा पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मैं थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। नाराज तो नहीं है ना, सारे राजी हैं तो सारे कहते हैं या अली। अब सुने अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, और बरेलवी होने का एक फायदा ये भी है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है हम अंधभक्त नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि नबी दोनों को कंधे पे बैठाते थे, नबी दोनों को सीने से लगाते थे, नबी दोनों को चूमते भी थे, नबी दोनों को सूंघते भी थे। साहबा ने कहा हुजूर औलाद को चूमना समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे नबी फरमाते थे चूमता इसलिए हूँ फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी हसन की हैं, बल्कि इतना फर्क और है कि पहले नाम हसन का आता है और उसके बाद नाम आका हुसैन का आता है। इसलिए मैंने कहा शुक्र है हम बरेलवी हैं, क्योंकि हम हसन वाले भी हैं। और हम इन छछूंदरों से पूछो इमाम हसन का नारा क्यों नहीं लगाते, करबला का मसला है ना। तो जानवर तारीख पढ़, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की कमाई भी लगी है। पढ़ना, अगर करबला में हुसैन का अकबर गया है तो हसन का कासिम भी गया है। और सुन, हसन का कासिम वो है जिसके चेहरे में अली का चेहरा नजर आता था, हुसैन का अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। जब ये जोड़ी गुजरती थी ना शहर में, हज़रत जब ये जोड़ी गुजरती थी शहर में, तो दुकानें बंद करके ऐलान करके लोग कहते थे लोगों आज अली के घर की जोड़ी आ गई है, दुकानें बंद कर लो, आंखें ठंडी कर लो। लोग दुकान छोड़ के बिजली छोड़ के रागों में आके तक के कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रब की तारीफ है जिसने ये जोड़ी बनाई है। एक को देखो अली याद आता है, दूसरे को देखो नबी याद आता है। हसन वाले भी हैं और हम
زور سے ہم کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے نا. ہم نے کہا سن تیرے پیٹ میں درد کیوں ہے ہم جانتے ہیں. حسن کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی, اور یہ صلح انہوں نے خود نہیں, اس کی خبر میرے نبی نے عطا کی تھی. لا قرآن اٹھا کے اگر تو سچی ماں کا سچا لال ہے اپنے سر پہ رکھ, میں اپنے سر پہ رکھوں, اور قسم اٹھا کے بتا کہ حسن غلط کیسے ہو سکتا ہے. سوچ اور 100 بار سوچ, اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہونے پہ شرف و فخر ہوتا ہے, کسی کو غوث اعظم کا مرید ہونے پہ فخر ہوتا ہے, کسی کو امام اعظم کا شاگرد ہونے پہ فخر ہوتا ہے, حسن تو وہ ہے جو نبی کی زبان چوستا رہا ہے اور نبی کی بارگاہ میں قرآن پڑھتا رہا ہے. یہ حسن ہے. اور سن, میرے آقا نے فرمایا تھا حسن میرا سردار ہے. کس نے کہا تھا؟ میرے حضور نے. حسن میرا سردار ہے. اور فرمایا رب اس کے ایک فیصلے سے میری امت کی بڑی خونریزی بچا دے گا. میرے نبی نے کہا کہ یہ فیصلہ کرے گا, سمجھوتا کرے گا, اس سمجھوتی کی وجہ سے میری امت کی بڑی خونریزی بچ جائے گی. یہ میرے حضور نے کہا تھا. اب جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو حسن غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور سن, چچندر کی گندی بدبودار اولاد, صاف بات ہے, تجھے کیا لگتا ہے تو صرف حسین کا نعرہ لگا کے جنت میں چلا جائے گا؟ وہ آپس میں ایسے بھائی ہیں, ہماری طرح نہیں ہے کہ دکان کے لیے بھائی کے خلاف, مکان کے لیے بھائی کے خلاف, بینک بیلنس کے لیے بھائی کے خلاف, زمین کے لیے بھائی کے خلاف. ان کے بیچ تو اتنا پیار ہے, حسن حسین کے بغیر جنت میں جانا گوارا نہیں کرتے, اور حسین حسن کے بغیر جنت میں جانا گوارا نہیں کرتے. یاد رکھیے گا, جس سے حسن ناراض ہے اس سے حسین بھی راضی, اس سے حسین بھی راضی. اللہ کا شکر ہے ہم ہی بریلوی ہیں اور ہم ہی اہل بیت والے ہیں. ہم حسن والے بھی ہیں, ہم, آپ بھی بول دیں, ہم حسن والے بھی ہیں, ہم حسین والے بھی ہیں. اور کربلا میں نا آپ تاریخ پڑھیں, کربلا میں حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے. کتنے؟ 6 بیٹے. کتنے؟ 6 بیٹے شہید ہوئے. آپ سنیں نام ان کے, محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عباس بن علی, حسین بن علی. کتنے بیٹے ہو گئے؟ سارے بولو نا. 6 بیٹے کربلا میں. 6 بیٹے. بیٹے تو 6 تھے لیکن عباس کی بہادری کا جواب نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, رک کے پوچھو نا, بتائیے گا. شہید 72 ہوئے ہیں لیکن غازی صرف عباس کیوں ہے؟ شہید تو 72 ہوئے ہیں لیکن غازی صرف عباس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں بتا دوں, عباس وہ ہے جس نے پہرے توڑ کے مقصد حاصل کیا ہے, جس نے پہرے توڑ کے, اور پہرے پہ 4 بندے نہیں 4000 بندے کھڑے تھے. کتنے؟ 4000. سکینہ نے کہا چاچا پانی چاہیے. فرمایا اجازت نہیں دیتا نا تیرا بابا, ورنہ پھر عباس تلوار کا مزہ چکھا دے دنیا کا. کہا اگر میں اجازت دلا دوں تو؟ کہا بیٹی کیسے؟ کہا چل چاچا, آگے آگے تو چل, پیچھے پیچھے سکینہ آتی ہے. گئے پھر خیمے میں جا کے بیٹھ گئے. سیٹ نے دیکھا عباس پھر آگے, پہلے ایک بار منع کر دیا تھا, جاؤ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم میری فوج کے لمبردار ہو, ہے نا, تم ہی تو عباس لمبردار ہو نا, تمہارے ہاتھ میں جھنڈا ہے, تم ہی سپہ سالار ہو, تم میری کمر کا زور ہو. واپس بھیج دیا. اب دوبارہ آ کے بیٹھے عباس, پھر آگے کچھ نہیں بولے. بس کچھ دیر گزری کہ ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے, ایک ہاتھ میں پیالہ لے کر سکینہ آ گئی. چچا کے کندھے پہ مشکیزہ رکھ کے کہا چچا میرا اصغر پیاسا ہے, پانی چاہیے. سنیں ذرا, میرا اصغر پیاسا ہے, پانی چاہیے, پانی چاہیے. چچا نے مڑ کے سکینہ کی طرف نہیں حسین کی طرف دیکھا. کہتے اب بتا میرے آقا میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے کربل نہ جا, اور تیری سکینہ کہتی ہے اصغر کے لیے پانی چاہیے. میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا سن, عباس سکینہ ہو گئے جو حسین کے سینے پہ کھیلتی رہتی ہے. جب کبھی حسین ہی نے سکینہ کا دل نہ توڑا تو عباس تو بھی نہ توڑ.
جا جیسے سکینہ کہتی ہے ویسا کر کے دکھا دے۔ غازی عباس اٹھے، تلوار سنبھالی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے نکلے نا، میرے امام نے فرمایا عباس کا جی آقا، کہا آ ایک بار اور میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ غازی عباس آ کے سینے سے لگے، فرمایا جا خدا کے حوالے ہے۔ جب جانے لگے سکینہ نے ہاتھ پکڑا، کہا چچا کدھر جا رہے ہو؟ کہا تیرا اصغر پیاسا ہے نا اس لیے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے کہا تھا چچا میں 48 خیموں کے چکر لگا کے آئی ہوں، کسی خیمے میں گھوٹ پانی کا نہ مل سکا، آج تیسرا دن ہے، میرا اصغر ناراض ہو گیا ہے، میں نے سب کے خیموں میں جا کے پانی تلاش کیا، سب نے یہی کہا تھا سکینہ پانی ہوتا تیری پیاس سے زیادہ تو نہ تھا، یہ پانی تجھے پیش کر دیا جاتا۔ میں نے کہا کہاں ملے گا؟ سب نے کہا عباس کے دروازے چلی جاؤ، وہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے، چچا وعدہ کر پانی لے کے آئے گا کہ نہیں؟ غازی عباس نے بھتیجی کا ہاتھ تھاما ہے اور کہا تھا بیٹی اگر عباس آئے گا تو پانی لے کے آئے گا، اور اگر عباس پانی نہ لا سکا تو سن عباس واپس بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے غازی عباس سوار ہوئے، پھر میرے امام نے کہا تھا عباس ایک بار اتر کے آ جا۔ غازی عباس پھر اترے کہ آقا کا حکم تھا، لگایا سینے سے، آپ نے کہا تھا عباس کا جی آقا کربلا جا رہے ہو؟ کہا ہاں، کہ مجھے پتا کہ انجام کیا ہونا ہے، آج ایک بار مجھے بھائی کہہ کے آواز دے دے، مجھے بھائی کہہ دے۔ غازی عباس کی چیخ نکلی، آقا پوری زندگی آپ کو آقا کہا ہے، سردار کہا ہے، سید کہا ہے، آج تک میں نے بھائی نہیں کہا ہے، میری اوقات کیا ہے میں آپ کو بھائی کہہ کے آواز دے سکوں؟ میرے حسین نے کہا تھا عباس وہ دیکھ مقتل میں بکھری ہوئی لاشیں، ان میں سارے جا کر لیٹ چکے ہیں، اب تیرے بعد کوئی بھائی کہنے والا نہیں ہے، تیرے بعد حسین کربلا میں اکیلا ہو جائے گا، آخری بار بھائی کہہ کے آواز دے دے۔ غازی عباس نے کہا تھا حسین جب بھائی کی بات آتی ہے مجھے ماں کا پڑھایا ہوا سبق یاد آتا ہے، دنیا تختی کے اوپر علی پا لکھتی ہے، میری ماں نے جو پہلی لائن لکھی تھی اس میں لکھا تھا عباس تو نوکر ہے، حسین آقا ہے، کہا 6 مہینے تک میں یہ تحریر لکھتا رہا ہوں، حسین آقا ہے عباس نوکر ہے، بتا تو سکی میں بھائی کیسے کہہ دوں؟ کہا میرے کلیجے سے لگا ہے، دیکھ کربلا کا تلتا ہوا صحرا، تیرے بھائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک بار تو بھائی کہہ کے آواز دیتے۔ غازی عباس کہتے ہیں ایک بار میں نے ماں سے پوچھا تھا اماں بتا تو سکی اگر حسین کا باپ بھی علی ہے میرا باپ بھی علی ہے، دونوں کا نسب ایک ہے، دونوں کی نسل ایک ہے، تو پھر میں حسین کو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو میری ماں نے کہا تھا عباس خبردار یہ جرأت نہیں کرنا، کہا کیوں؟ کہا فرق بہت بڑا ہے، تیری ماں کا نام ام بنین ہے، حسین کی ماں کا نام خاتون جنت فاطمہ زہرا۔ سلامت اللہ برکت یا غوث مرد آباد مرد آباد کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ سلامت رہو قلندر، اللہ برکت دے۔ خیریت ہے نا سارے لوگ ہے نا؟ ایک بار بھائی کہتے ہیں سنو بھائی بڑا قیمتی ہوتا ہے، سننا سونا بیچنے والوں، چاندی بیچنے والوں، بزنس والوں، سروس والوں، کان کھول کے سننا۔ حسین نے بتا دیا بھائی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بار بھائی کہتے ہیں غازی عباس نے بھائی کہا میرے حسین کی چیخ نکل گئی، کہا جاؤ خدا کے حوالے۔ غازی عباس جب گھوڑے پہ بیٹھے اللہ نے لمبا کر دیا تھا آپ کو، آپ نے فرمایا ام رباب شہربانو زینب آؤ ذرا خیموں کے دروازے پہ آؤ، تم پوچھتی تھی نا کہ میدان جنگ میں علی کیسے لگتے تھے، فرمایا میرے عباس کو دیکھ لو، جیسا میرا عباس لگتا ہے ویسے مولا علی لگا کرتے تھے۔ غازی عباس گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو دوڑایا، 4000 کا پیرا لگا تھا نہر فرات پہ۔ کتنا بولو؟ آج 4 لوگوں کو دیکھ کے آدمی نا کانپ جاتا ہے۔ علی کے شیروں کی جرت کو سلام ہے۔ 4000 رسی لے کے نہیں تلواریں لے کے کھڑے تھے، علی کے شیر نے نا وہ تلوار چلائی کہ صفحے کی صفحے پلٹ دی، 4000 کے پتے پانی کر دیے، گھوڑا جا کے نہر فرات میں ڈالا، مشکیزہ بھرا،
چلو میں پانی لیا، مڑ کے دیکھا سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، پانی پھینک دیا۔ فرمایا عباس اتنا بھی بے غیرت نہیں نا کہ سکینہ پیاسی رہ جائے، عباس پانی پی کے چلا جائے، پھینک دیا پانی۔ فرمایا گھوڑے سے تو پی لے۔ قد بڑا تو آپ نے پیر اٹھایا، اس کی گردن پہ رکھا، دوا دی۔ اس نے ہونٹ تو پانی تک رکھے لیکن پیا نہیں۔ گویا گھوڑے نے بھی بتا دیا یہ تو میں بھی جانتا ہوں حسینیت کا فائدہ کیا ہے اور یزیدیت کا نقصان کیا ہے۔ اس نے بھی پانی نہیں، اس نے بھی پانی۔ ڈسٹرب نہ کریں بھائی، مجھے محنت سے تقریر ہو رہی ہے نا، پسینہ آ رہا ہے، دیکھو توجہ ہے نا۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، بیٹھے، شور ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا ایک بندہ 4000 سے نہیں رک رہا، کہا باقی لوگ بھی ٹوٹ پڑو۔ باقی لوگ ٹوٹے نہ، پھر علی کے شعر کا جدھر رخ ہو جاتا ادھر صفحے کی صفحے پلٹ جاتی ہے، صفحے کی صفحے پلٹ جاتی ہے۔ کوئی نہیں روکا، سنو ایسے نہیں روکا جا سکتا۔ کہا کیوں؟ علی کا شعر ہے نا، تیر برسا۔ اب تیر برسنے لگے، جب تیر برسنے لگے گھیرا تنگ ہونے لگا۔ غازی عباس ہر تیر سے مشکیزہ بچا رہے ہیں، ہر تیر سے غازی عباس مشکیزہ بچا رہے ہیں۔ اگر تیر ادھر سے آ رہا مشکیزے پہ لگنے والا، غازی عباس ادھر اپنا بازو لگا دیتے، وہ تیر یہاں آ کے لگ جاتا ہے۔ کوئی تیر مشکیزے پہ نہیں لگنے لگا جب تک بازو سلامت رہے، مشکیزے پہ آنچ نہیں آئی۔ جب نڈال ہو گئے، گھیرا تنگ ہو گیا، عمر بن سعد نے بازو ہی کاٹ دو تاکہ تلوار نہ چل سکے۔ ایک بازو، دو بازو، دونوں کٹ گئے، مشکیزہ دانتوں میں آ گیا۔ پھر دیکھا پھر بھی مشکیزہ نہیں رک رہا ہے۔ سامنے سکینہ کھڑی ہو کے کہتی چچا آ جانا، جلدی آ جا، میرا اصغر پیاسا ہے۔ غازی عباس چاہتے تھے اڑ کے جا کر کے گھوڑے کو اڑائیں اور مشکیزہ جا کے سکینہ کے قدموں میں ڈال دو۔ بتا تو صحیح ہے تجھے اپنی بھتیجی اتنی پیاری ہے، عباس کو حسین کی بیٹی کتنی پیاری ہوگی، سکینہ سے عباس کتنا پیار کرتے ہوں گے، چاہتے تھے اڑ کے چلے جائے۔ سکینہ کہتی چچا جلدی آ جائیے۔ غازی عباس اڑنا چاہتے ہیں لیکن تیر چاروں طرف سے آ رہے ہیں، مشکیزہ دانتوں میں آ گیا ہے۔ ایک یزیدی نے نشانہ لگایا ایسا کہ وہ تیر مشکیزے کو پار ہو جاتا ہے۔ جیسی مشکیزے سے پانی گرنا شروع ہوا، حضرت سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ فرماتی ہے اصغر رو لے جتنا رونا ہے، بس دعا کر میرا چچا واپس آ جائے، میرا غازی واپس آ جائے۔ اب نہیں لگتا میرا غازی واپس آ سکے گا۔ ایک تیر آیا جو سینے کے پار ہو گیا، دوسرا تیر آیا جو آنکھ کے پار ہو گیا۔ غازی عباس زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے نیچے آتے کہا ادرکنیا حسینہ، حسین آؤ اپنے عباس کو سنبھالو۔ میرے حسین نے دوڑ لگائی۔ آپ کہتے آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا غازی جا رہا ہے۔ حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ قاسم کو اٹھا کے لائے، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ بھانجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، کمر نہیں پکڑی تھی۔ جیماں کے عسکر کے گلے سے تیر نکالا، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن جب عباس کی آواز آئی ہے، حسین کی کمر پہ ہاتھ آ گیا تھا اور کہا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دوڑ لگا کر کے آئے ہیں، میدان کربلا میں دیکھا عباس نیچے لیٹے ہیں۔ حسین نے آ کر کے بھائی کے سر کو گود میں رکھا۔ عباس نے کہا تھا حسین میرے بازو میں کی گئے ورنہ یہ تکلیف نہ دیتا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا کے دوسری آنکھ میں خون بھرا کے مہربانی کر دے میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ اللہ اکبر اتنا سنا، حسین نے کندھے کی چادر اتاری ہے، بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا ہے۔ عباس نے آنکھ کھولی ہے، حسین کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں عباس تیری جرت کو سلام، تیری طاقت کو سلام۔ بازو کٹ گئے ہیں، عباس مسکرا رہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، عباس مسکرا رہا ہے۔ کہا حسین شکر ہے میں چاہتے چاہتے تیرا آخری دیدار کر رہا ہوں، حسین تیری چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے عباس کو سینے سے لگایا۔ عباس نے کہا تھا حسین ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہ میری شہادت کے بعد کیا مجھے خیمہ لے کر کے جاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں، شہربانوں کو تیرا انتظار ہے، زینب تیری راہ تک رکھی ہے، ام رباب کو تیری شہادت پہ فخر ہے، تجھے لے کر کے کیوں نہ جاؤں؟ غازی عباس نے کہا تھا نہ حسین مجھے نہ لے کے جانا، میں سب کا سامنا کر لوں گا، تیری سکینہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس نے آتے آتے وعدہ لیا تھا عباس پانی لاؤ گے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا اگر عباس آئے گا تو پانی لے کے آئے گا، اگر میں چلا گیا تو سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہا حسین اب نانا کے روزے کی طرف منہ کر دے اور اتنا اعلان کر دے کہ تو عباس سے راضی ہے۔ خدا کی قسم یہ اعلان حسین نے کیا، عباس میں تجھ سے راضی ہوں، میرا نانا بھی تجھ سے راضی ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا، اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہت ساری شہادتیں کربلا میں ہوئی. کتنی شہادت ہوئی ہے کربلا میں؟ بولو جلدی سے. تو ڈٹ کے بولو نا یار, کتنی؟ تو دب کے کیوں بول رہے ہو؟ کھل کے بولو, کتنی ہوئی ہیں؟ 72 شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں, 72 شہادتیں. اور یہ جو چچندر ہے نا, یہ جو برساتی مینڈک کی, یہ جو بات کہتے ہیں نا, اگر حضور کچھ کر سکتے تھے تو بیٹے کے لیے کیوں نہیں کیا؟ میں ایک سیدھی بات جانتا ہوں, سن. جب حسین شہید ہو رہے تھے تو میرا مصطفیٰ کربلا میں تھا, خاتون جنت کربلا میں تھی, حیدر کرار کربلا میں تھے, یہ سب تھے. ان کے سامنے بیٹا شہید ہو رہا ہے. حضرت ام سلمہ کی روایت, حضرت عبداللہ ابن عباس کی, یہ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ جس دن حسین شہید ہوئے اس دن میرے نبی کے دل پہ کیا گزری, میرے نبی کے دل پہ کیا گزری. آج جو اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے ہیں نا, جھگڑا کرتے بلا وجہ کی بات کو لے کر کے کہ لو جی انہوں نے مروجہ تعزیہ داری کو حرام کہہ دیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, سچی بتانا جو تنہوں نے کربلا آج تک بچپن سے لے کے سنی اور پڑھی ہے, کوئی ایک بندہ بتا دے, ایک بندہ بتا دے کسی کتاب میں کسی نے پڑھا ہو کہ حسین کی شہادت کے بعد سیدہ زینب نے چادر اتار کے کربلا میں کوئی تماشا کیا تھا؟ بتا سکتا ہے کوئی نہیں. سوچو, عباس کربلا جا رہے ہیں نا, سیدہ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا آپ ہی تو آخری سہارا تھے, آپ بھی جا رہے ہیں. فرمایا زینب اصل وقت تو اب آیا ہے, جو خبر نام نے دی تھی اب اس وقت کے سچے ہونے کی گھڑی آ گئی ہے. سیدہ زینب نے کہا تھا حسین جا تو رہے ہو, کس کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنی بات سیدہ زینب کری, ام رباب آئی, حسین کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئی. میرے سرتاج جنہوں نے بچوں پہ ترس نہ کھائے, شہادت کے بعد وہ ہمارا کیا کریں؟ جنہوں نے بچوں پہ ترس نہ کھایا, 6 ماہ کے اصغر کے تیر مار دیا, 9-11 سال کے بچوں کو نیزوں پہ جنہوں نے اٹھا لیا, آپ کے بعد ہمارا کیا کریں گے وہ؟ میرے حسین نے فرمایا تھا ام رباب پریشان نہ ہو, دنیا میں کوئی ایسا ہاتھ بنا ہی نہیں ہے جو نبی کی بیٹیوں کی عزت کی طرف آ سکے. بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا شہربانوں کی چادر چھینی گئی, چھینی گئی, چھینی گئی. تاریخ ہے, لکھو جیسا تمہارے ہاتھ میں قلم, لیکن میرا عشق اسے قبول نہیں کرتا. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, میرا عشق اسے قبول نہیں کرتا. حسین نے کہا تھا ام رباب کوئی ایسا ہاتھ بنا ہی نہیں جو نبی کی بیٹیوں کی عزت کی طرف بڑھایا جا سکے. فرمایا سن ام رباب, حسین شہید ہونے جا رہا ہے, حسینیت کی غیرت شہید ہونے نہیں جا رہی ہے. بے فکری سے رہنا, پہلے تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اس کے بعد میں تمہیں اپنی زینب کے حوالے کرتا ہوں, اپنی زینب کے حوالے کرتا ہوں. لکھا لوگوں نے کہ چادر چھینی گئی, ننگے سر تھی سیدہ زینب. جب سیدہ زینب کی چادر کی بات آتی ہے نا تو میرا دل دوڑ کے جاتا ہے, رابعہ بصریہ کے قدموں میں جا کے ٹھہر جاتا ہے. کون رابعہ بصریہ؟ جو ایک رات میں 500 رکعت نفل ادا کرتی ہے, اسی کو رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے. جو وقت بچ جاتا ہے اس میں رو کے رب کو مناتی ہے, اسی کو رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے. ایک دن رابعہ بصریہ چادر اوڑھ کے سو گئی, خالی ہاتھ لوگ نے چور نے سوچا کیوں نہ اسی غریب کے گھر سے کچھ چرا لیا جائے. آیا گھر میں کچھ نہیں ملا, چادر اتارنے کا ارادہ کیا, رابعہ چادر اوڑھ کے سو رہی ہے. سارے مانتے گئے اس بات کو, سب نے تسلیم کیا کہ جیسی ہاتھ آگے بڑھایا کہ رب نے اندھا کر دیا. دوسری بار ہاتھ بڑھایا پھر اندھا ہو گیا, تیسری بار ہاتھ آگے بڑھایا پھر اندھا ہو گیا, چوتھی بار ارادہ کیا, آواز آئی او کچھ تو غیرت کر, کس کی چادر اتار رہا ہے؟ رابعہ ہماری ہے, ہم رابعہ کے گئے, اس کی چادر پہ ہاتھ نہ بڑھا. فرمایا سن, رابعہ سو رہی ہے, اس کا خدا جاگ رہا ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, جو رب رابعہ کی چادر نہیں اترنے دیتا وہ رب فاطمہ کی زینب کی چادر کیسے اترنے دے سکتا ہے؟ چادر اترنا مطلب غیرت اترنا. خیمے جلے دشمنی میں ہوتا ہے, سر کٹے, لیکن چادر پہ بات نہ کرنا. یہ وہ زینب ہے جسے چادر اوڑھنا کی فاطمہ زہرا نے سکھایا ہے. جو ہے سارے لوگوں کی, چلوں آگے تھوڑا سا, نہیں آج میرا من کر رہا پوری رات آج یہی ساری تیار ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعوے جھوٹے تو نہیں ہے نا, پیچھے والے بھی سارے تیار ہیں. ذرا کہتے ہیں یا حسین, اور ڈٹ کے بولیں یا حسین. دیکھو آواز یہاں سے کربلا جا رہی ہے,
کربلا سے نجف اشرف جا رہی ہے، وہیں سے گھومتے ہوئے خاتون جنت کے روزے کا، ان کے مزار کا طواف کرتے ہوئے مصطفیٰ کی سنہری جالیوں تک یہ صدائیں جا رہی ہوں گی۔ میں تو سلام کرتا ہوں پوری بستی والوں کو، خاص کر کے کمیٹی کے ان افراد کو، انہوں نے ان سخیوں کے نام کی محفل سجائی ہے جن کے دروازے سے کبھی دشمن بھی خالی نہیں جایا کرتے ہیں۔ جی میرا صاف اعلان رہتا ہے، سنیں، جن پہ اولاد نہ ہو علی کے بیٹوں کی محفل میں اولاد مانگ لیا کرو، جو غریب ہوں خاتون جنت کے بیٹوں کی محفل میں دولت مانگ لیا کرو، جو ذلیل ہوں وہ عزت مانگ لیا کرو، اس لیے کہ آج کا امیر سے اگر بیٹے کا صدقہ مانگو وہ خالی نہیں لوٹاتا، اور میرا نبی تو وہ ہے جو کائنات کے خزانوں کا مالک بن کے آیا ہے نا، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں پردہ کیا۔ آج تازیہ داری کے نام پہ بیٹیاں ننگی ہو گئی، برا نہ مانیے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ مہندی کے نام پہ، دھاگے کے نام پہ، نیاز کے نام پہ، نظر کے نام پہ بیٹیوں کے سروں کے دوپٹے اتر گئے۔ آج تعزیے کا کوئی میلہ ایسا نہیں جہاں عزتیں نہیں اچھلتی ہوں۔ سینکڑوں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جہاں محرم کے میلے میں نقاب پہننے والی ماشاءاللہ لگا کے گانے پہ ڈانس کر کے ویڈیو بنا رہی ہے۔ اس دن کے لیے سر کٹایا تھا حسین نے، بتاؤ ہمیں، اس دن کے لیے کٹایا تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تعزیہ بڑا ہے یا حسین بڑا ہے؟ سارے بولو، تیری بیٹی زیادہ عزت والی ہے یا فاطمہ کی زینب زیادہ عزت والی ہے؟ بولو، فاطمہ کی زینب؟ تیری بیٹی کا تو یہی نہیں پتا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا کہ نہیں۔ زینب وہ ہے رب نے جس کی ماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، جس کے بابا کو رب نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور جس کے بھائیوں کو رب نے شہیدوں کا بھی سردار بنایا ہے، جنتیوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ یہ ہے زینب۔ اے توجہ سنو، بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے۔ آج کہہ رہے ہیں وہ بیٹی مرتد ہو گئی، بیٹی غیر مسلم ہو گئی، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسلام غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیے، اسلام بولو، یہ باتیں انہی کو ہضم نہیں ہوتی جس کو اس کا چسکا پڑا ہوا ہے، جن کو اس کا چسکا پڑا ہوا ہے۔ حسین نے کہا تھا زینب کربلا جا رہا ہوں، خیال رکھنا، اکبر کی لاش دیکھی، اصغر کی دیکھی، عباس کی دیکھی، بیٹوں کی دیکھی، لیکن اب بھائی کربلا جا رہا ہے، زینب خیال کرنا، میں سجدہ کر کے سر کٹا کے حضور کی امت بچاؤں گا، تو پردہ اوڑھ کے نا مصطفیٰ کی شریعت بچا کے دکھا دینا۔ یہ بات میرے حسین نے اپنی بہن سے کہی تھی، اور یہ زینب نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا ہے زینب نے۔ ان کے نام پہ ننگی ہو گئی بیٹیاں، ان کے نام پہ پردے چھوڑ کے آ گئی بیٹیاں۔ بتا، تجھے حسین سے اتنا پیار ہے کہ تو ان کے تعزیے کے لیے چادر اتار کے بھاگ گئی، یہ ان سے پیار نہیں، ان سے نفرت ہے۔ تو اس مشن پہ جس پہ یزید تھا، کبھی اس مشن پہ بھی آ جو مشن زینب کا ہے، جو مشن زین العابدین کا ہے، جو مشن ام رباب کا ہے، جو مشن شہربانوں کا ہے، اسے بھی تو دیکھ کیا مشن ہے۔ 72 نیزے، 72 سر، سب سے آگے سر امام حسین کا، قیدیوں میں سب سے آگے امام زین العابدین، سب سے پیچھے سر علی اصغر کا، سب سے پیچھے قیدیوں میں سیدہ سکینہ ہے۔ چلوں آگے، میں بتانے لگا ہوں کربلا کہ اللہ کرے یہ بات دلوں میں بیٹھ جائے، ناراض نہ ہونا۔ تم ڈھول ایک نہیں، میں کہتا ہوں ایک محرم نہیں، ہم تو کہتے 365 دن ڈھول بجاؤ، لیکن اپنی ایک ہی دعا ہے، جو ڈھول بجائے اور جائز سمجھ کے بجائے، اللہ اس کا حشر ڈھول والوں کے ساتھ کرے، اور جو ان کے نام پہ قرآن پڑھے، اللہ اس کا حشر سجدے والے حسین کے ساتھ کر دے۔ کچھ لوگوں نے آمین نہیں کہا، ناراض ہو گئے، ہے نا؟ ہو جاؤ، ناراض ہونا بھی چاہیے، تھوڑے لوگوں کو ناراض بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ سنیں، عمر ابن زیاد نے حکم دیا تھا، ان نیزوں کو، ان سروں کو نیزوں پہ سجاؤ، ان کے آگے ڈھول والے رکھو، ڈھول والے ان کے آگے۔ کون کہہ رہا؟ ابن زیاد۔ کہا کیوں کہ تاکہ لوگوں کو یزید کی فتح کی خبر ملے،
سننا میں اس لیے بتا رہا، آپ کی مرضی، آپ اس کو بعد میں کیا مانیں، ٹھیک ہے نا؟ میں بحث کر رہا ہوں، آج آپ ججز ہیں، فیصلہ آج آپ کو کرنا ہے۔ اس نے کہا ڈھول والے آگے، پیچھے سر، اس کے پیچھے قیدی، اس طرح سے 72 نیزوں پہ سر، ڈھول والے سب سے آگے، ان کے پیچھے امام حسین کا سر نیزے پہ، اکبر، قاسم، عباس، سون محمد، ایسے قسطبار سر۔ ہر قاتل اپنے جرم کے اعتراف کے طور پہ نا، مطلب اپنی شان دکھانے کے طور پہ، ہم تو جرم ہی کہیں گے، اپنا جس نے اس کو شہید کیا تھا اس کا سر اپنے نیزے پہ رکھے ہوئے تھے۔ سمجھ جائیے گا، شمر کے نیزے پہ حسین کا سر، سنان کے نیزے پہ اکبر کا سر، ایسے ہی سروں نیزوں پہ چل رہے ہیں۔ میں بتانے لگا ہوں، اب سن علی کا گھر کیا ہے، نیزوں پہ سر چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سکینہ 7 سال کی، کسی کے گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے نا تو اس گھر کے لوگ 3 دن نہیں سوتے، ایسے ہی ہے نا؟ اور حسین کے خیمے کے آگے ایک نہیں 72 جنازے تھے، سکینہ نے ایک نہیں 72 لاشیں دیکھی ہیں، اور دیکھ کے پیچھا نہیں چھٹا، اب بھی اس سفر میں کٹے سر نیزوں پہ ہیں۔ اس بچی کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہوگی، جس پہ کوئی پیار سے ہاتھ رکھنے والا نہ رہا، جسے کوئی محبت سے بیٹی کہنے والا نہ رہا، وہ صرف ایک سر کے سہارے سفر کر رہی ہے، اور وہ سر میرے حسین کا ہے۔ دیکھتی ہے سکینہ بار بار، جب کبھی سر نیزے پہ چھپ جاتا ہے نا تو دائیں بائیں ہٹ کے دیکھتی ہیں، تھوڑا قافلہ مڑنے لگا، سر نظر نہیں آیا، سکینہ اونٹ کی پیٹھ پہ کھڑی ہو گئی تاکہ باپ کا سر دیکھ سکے۔ بیٹیوں کو باپ کا چہرہ سب سے پیارا ہوتا ہے، سب سے زیادہ بیٹیاں باپ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 لوگ بلائے جاتے ہیں، لیکن جب باپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو 8 لوگ بلائے جاتے ہیں، 9 لوگ بلائے جاتے ہیں۔ جنازے تو 4 لوگ کندھا دے کے اٹھا لیں گے، 4 کے علاوہ 4 کون ہیں؟ کوئی کہتا 4 جنازہ اٹھائیں گے، 4 بیٹیوں کو سنبھالیں گے۔ ہم نے بیٹیوں کو جنازے کے ساتھ توڑتے ہوئے دیکھا۔ عجیب رشتہ بیٹی کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر باپ حسین جیسا اور بیٹی سکینہ جیسی۔ نیزے پہ سر ہے، بیٹی کھڑی ہوئی، پیر پھسلا گر گئی۔ اللہ اکبر، 3 دن کی پیاس ہے، شہیدوں کا سر سامنے ہے، خاندان کو لٹے ہوئے دیکھا ہے سکینہ نے، سامنے سے دیکھ رہی ہے، جیسی گری بے ہوش ہو جاتی ہے۔ قافلے میں کسی کو پتا نہ تھا ہو کیا گیا ہے، قافلہ چلتا رہا، آگے شام ہو گئی۔ اب جب سکینہ کو ہوش آیا ہے، اس نے اٹھ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، نہ زینب نہ زین العابدین، نہ ام رباب نہ شہربانو، آج کوئی سامنے بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اٹھ کے چیخی کا ابا تیری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، پھوپھی بچا لو، زین العابدین آؤ، اکبر آؤ، عباس آؤ۔ سکینہ جنگل میں آواز دے رہی ہے، تاریخ گواہ ہے، جیسی سکینہ نے کہا تھا ابا تیری بیٹی پیچھے رہ گئی ہے۔ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹا، زمین پہ گر گیا، سب نے طاقت لگا دی، سر آگے نہ جا سکا۔ اب اتنا سے کہا کہ سر نہیں بڑھ رہا ہے، ایک یزیدی نے آگے بڑھ کے امام زین العابدین کے کوڑا مارا، کا پوچھ اپنے باپ سے یہ آگے کیوں نہیں جاتے ہیں، آگے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ میرے امام زین العابدین نے کہا تھا ابا تیرا بیٹا تھک چکا ہے، عمار کھائی نہیں جاتی ہے، زخم پہ زخم آ رکھے ہیں، پیٹ سے خون بہنے لگا ہے، ابا بتاؤ نا آگے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ سر حسین سے آواز آئی، زین العابدین میرے گلے کا تعویذ پیچھے رہ گیا ہے، میری سکینہ رہ گئی ہے۔ امام زین العابدین نے رو کے کہا تھا پھوپھی 80-90 کلو لوہا میرے بدن پہ ڈالا گیا ہے، میں تو توڑ کے نہیں جا سکتا ہوں، جاؤ کہیں میرے حسین کی بیٹی میری بہن سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، سیدہ زینب کی دوڑ لگ گئی ہے، آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ سکینہ۔ اندھیرا ہو چکا ہے، اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دوڑتی جا رہی ہے ادھر جدھر سے قافلہ آیا تھا۔ آپ اندھیرے میں پہنچی، آپ نے کہا سکینہ کہاں ہو؟ ایک طرف سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ حضرت زینب ادھر چلی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ کہا میں نے دیکھا جنگل ہے، لیکن بیٹی تنہا نہیں تھی، کسی ایک عورت نے جس کے سر سے لے کے پیر تک چادر پردے میں بدن چھپا ہے، جس نے کربلا کے صحرا میں بھی رات کے سناٹے میں بھی اپنے سر کی چادر نہیں چھوڑی ہے، اس نے زینب
سکینہ کو گود میں بٹھا رکھا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے ہمیشہ تاریخ یہ پڑھی اور لکھی گئی ہے کہ دادی نے ہمیشہ بیٹیوں کو پوتیوں کو قصے سنائے ہیں، لیکن یہ کربلا کی پہلی بچی ہے جو آنے والی خاتون کو اپنا قصہ سنا رہی ہے. کب میں قریب ہوئی، میں نے کہا سکینہ کہاں ہو؟ کہا پھوپھی ادھر آ جاؤ. کہا جب میں قریب پہنچی ہوں میں نے دیکھا میری بیٹی بات کر رہی ہے. میں نے کان لگائے کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا تو میں نے سنا وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی بتاؤ تو سہی کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ میدان کربلا سے آ رہے ہیں. کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا نانا کا دین بچانے آئے تھے. کہا بچا لیا ہے؟ کہا ہاں دین بچا لیا ہے. کہا کیا قیمت لگائی ہے؟ تو بچی کہتی ہے ہم نے اپنا جوان اکبر دے کے دین بچایا ہے، چیما کا اصغر دے کے دین بچایا ہے، ہم نے چچا پاس دیا ہے لیکن دین بچا کے دکھایا ہے. خاتون نے کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو؟ بچی نے کہا تھا سنے اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. سب کچھ کربلا میں لٹا کے چلے گئے. سیدہ زینب کہتی ہے میں نے دوڑ کے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے کہا خاتون تیرا شکریہ، تو نے جنگل میں آ کے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم تو آگے جا چکے تھے، تیرا احسان ہے تو نے بیٹی کو تسلی دے دی ہے. ہم آج مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، آج ہم قیدی ہیں، کبھی ہو سکے تو ہمارے مدینے آ جانا، تیری خدمت کا حق ادا کر کے دکھا دیں گے. جیسی اتنی بات سیدہ زینب نے کہی ہے آنے والی خاتون نے رو کے کہا تھا زینب اپنوں کو کبھی بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، اپنوں کی قیمت نہیں دی جاتی ہے. کہا کون ہو تم؟ کہا مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں. کہا دیکھو تو صحیح. اتنا کہہ کے خاتون نے جیسی چہرے سے پردہ ہٹایا اور فرمایا زینب دیکھ میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی. اللہ اکبر. میں بتانا یہ چاہتا ہوں فاطمہ مدینے سے زینب کو سکینہ کو تسلی دینے آئے لیکن پردہ پھر بھی سلامت ہے. پردہ زور سے بولو، پردہ غیرت پھر بھی موجود ہے. لوگ بات کرتے ہیں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا. میں نے کہا پڑھنا تھا حسین کو نیزے پہ قرآن کیونکہ دودھ پلانے والی ماں فاطمہ تھی، اس لیے پڑھنا تھا. جب مائیں دودھ پلا کے بچے جوان کرتی ہیں نا تو بیٹے شہید ہو کے نیزے پہ چڑھ کے رب کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتے. میں پھر آخر میں کہوں گا بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے نا، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. دوائے درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے. انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو جو بھی دیا ہے بے شمار دیا ہے. محبوب دنیا دیکھے گی جو تجھے بے اولاد کہتے ہیں نا، میں ان کو دکھاؤں گا کہ کربلا سے ایک زین العابدین آئے گا اور کائنات کے کونے کونے میں اپنے نبی کی اولاد کا چہم چمن مہکا کے دکھاؤں گا، ہے نا. اللہ سلامت رکھے تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ کو، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر، تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش ہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ. سنو کربلا والوں کے نام سے یہ کلمہ آج پڑھنا ہے اور زور سے ڈٹ کے پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.